ڈسٹرکٹ کونسلر راجہ محمد ارشاد خان صاحب کے الیکشن آفس کے افتتاح کے سلسلے میں یہ پروگرام انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عوامی علاقہ کے علاوہ حلقہ بار سے اور یونین کونسل بار سے آئے ہوئے عمائدین اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ تمام لوگوں کو گوڑا عمل پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سمعین محترم، آج ہماری اس بزم کی رونق بنے ہیں راجہ خورشید احمد خان سابق امیدوار اسمبلی، راجہ عقیل احمد خان سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ کے ڈی اے چیئرمین کوڈلی، راجہ نوید قمر ایڈوکیٹ صدر حلقہ مسلم لیگ نون، راجہ تصور علی خان اور امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر راجہ محمد ارشاد صاحب، میجر ریٹائرڈ راجہ خضر ایاد صاحب، سابق امیدوار اسمبلی راجہ ایاز احمد خان صاحب کھجورلا سے، ملک صاحب، غلام محمد جلال صاحب اور راجہ طالب صاحب انصاف نیوز والے، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہوا والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں، سبحان اللہ سبحان۔ راجہ نوید قمر ایڈوکیٹ صاحب، جناب راجہ خورشید احمد خان صاحب، راجہ عقیل احمد خان صاحب، جناب امیدوار قانون ساز اسمبلی راجہ ایاز احمد خان صاحب، راجہ ارشاد احمد خان صاحب اور معززین علاقہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سے ہماری کمپین کا جو ہمارے امیدوار ہیں راجہ ارشاد احمد خان صاحب، ان کی کمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سے قبل میں صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے تو میں نے اپنی جماعت اور قائدین کا فیصلہ مانتے ہوئے راجہ ارشاد احمد خان صاحب کے ساتھ چلنے کا یہ اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جس طرح سے میں
اگر خود محنت کرتا اسی طرح سے راجہ ارشاد صاحب آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں گے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس سے پہلے بھی اوپر ایک تقریب تھی اور باقی بھی جو معززین ہیں. میں سب لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، راجہ ارشاد احمد خان صاحب کو آپ کامیاب کروائیں. یہ آپ کے غریبوں کی، پسے ہوئے لوگوں کی آواز بنیں گے اور انشاءاللہ اس یونین کونسل میں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیں گے. اور یہ ایک محنتی آدمی ہے اور کام کرنے والے آدمی ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے ہماری جماعت کو بھی ضرورت ہے. جماعت کے لیے بھرپور کام کریں اور اپنا ایک مخصوص کردار جو ہے وہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ. بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پروٹوکول کا تقاضا تو یہ ہے کہ سابق چیئرمین کے ڈی اے صاحب کو آخر میں ٹائم دیا جائے، لیکن انہوں نے جلدی جانا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے. تو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں راجہ عقیل احمد خان سابق چیئرمین کے ڈی اے. تالیاں جی ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پاکستان مسلم لیگ نون یونین کونسل کھوریٹا کے امیدوار راجہ ارشاد احمد خان صاحب کے دفتر کی اوپننگ کے شرکاء، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ عمائدین مسلم لیگ نون. میں اولن تو آج جو ہماری اس مسلم لیگ نون میں راجہ انور صاحب اور ان کی ساری ٹیم مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی، ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک عزیز کا بالکل فیملی کا ایک ولیمہ ہے. بہت لیٹ ہو چکا ہوں، گھر سے بھی نہیں گئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں. مناسب تو یہ بات تھی کہ بالکل ساری تقریب کے آخر تک ہم سب بیٹھتے، آپ کی بات بھی سنتے. انشاءاللہ تعالی باتیں ہوں گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی. میں صرف اتنی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، صدر یونین کونسل یہاں تشریف فرمائیں راجہ رمضان خان صاحب. یونین کونسل کی اپنی ایک تنظیم بھی ہے، بیٹھ کے ایک شیڈول ترتیب دے لیں اور جتنے بھی دھڑا سے لے کے پھر تک، حسن آباد تک، چڑی تک ایک ترتیب پروگرام بنا کے تاکہ ہر کارکن تک، ہر ذمہ دار تک آپ کا ایک شیڈول ہو. اور میں بالخصوص جتنے بھی وارڈ کے یہاں لوگ تشریف فرمائیں، یہ کوئی راجہ ارشاد صاحب کا الیکشن نہیں ہے. فضل و کرم سے یہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ضلع کونسل راجہ ارشاد احمد خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی. میں آپ تمام کارکنان سے اسی بات پر اجازت چاہتا ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج سے اس عزم کے ساتھ جائیں کہ ہر کارکن یہ الیکشن لڑ رہا ہے اور ہر ایک کے پاس جانا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں میں شاید میں پہلا بندہ ہوں گا جو میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں رہ کے آیا ہوں. تو میں اس خاندان کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. ان کے گھر میں ایک آپریٹر کی ڈیوٹی کرتے آیا ہوں. تو میرا پیغام یہ تھا کہ اسی مسلم لیگ نون جماعت ساڑی ارشاد صاحب، اسی مسلم لیگ نون جماعت ساڑی اسا اسلام پھیلانا جاننے ہاں، چارے نبی دے یاراں نو حق مننا، نعرہ علی دا لانا جاننے ہاں، ساڑے رشتے میں روڑے اٹکان والے ہو اسا خالد دلانا جاننے ہاں، چپ کر کے مل جاؤ سنات ساڑے اسا گلے نہ لانا جاننے ہاں. شکریہ. ان سے گزارش کروں گا کہ صرف 2 منٹ میں اپنا میسج ریکارڈ کروائیں. تو نیکسٹ مقرر ہیں بابا ضمیر صاحب کھجورلا وارڈ سے، تشریف لائیں. صرف 2 منٹ بابا جی. السلام علیکم. سب سے بڑی خوشی مجھے جو ہے راجہ خورشید صاحب ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے. باقی تو اسی گھر کے لوگ ہیں. ہمارے گھر میں بہت اچھا میرڈ بھی ہے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بھائی شاہ صاحب نقشبند ہیں. یہ نہیں آپ کہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں، لیکن انشاءاللہ اب جیتے ہوئے میں اپنے پولی کی بات کر رہا ہوں. باقی اپنے پولی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کا رزلٹ دینا ہے. میں اپنے پولی کی بات کر رہا ہوں کہ ریاض صاحب میری طرف سے آپ جیتے ہوئے، لیکن 2 نمبری کام نہیں چلے گا. میں پورا نظر رکھوں گا. پورے میں اگر ہفتے پر رکھ سکتا ہوں 250 روپیے تک 250 روپیے تک. اور آیا
अकेले अहमद खान साहब को, राजा निसार अहमद खान को मैंने ताकत दी हुई है। मैं पूरे हल्के की अगर कर सकता हूँ तो ये तो यूनियन काउंसिल है, मैं खुद कर सकता हूँ। दिल में कोई गुमान है, मैं नून लीग का सिपाही हूँ, शेर मेरा निशान। माशाअल्लाह। और जगह से फायदे की आस उम्मीद पैदा हो तो हम कहें जी कि हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसको डबल गेम कहते हैं। ये नहीं हम चलने देंगे, जो हमारी सफों में आएगा वो खुलकर आएगा, और जो किसी दूसरी जगह जाना चाहेगा वो खुशी से जा सकता है, लेकिन वो या ही यूं में होना चाहिए या शीयों में। दरमियानी रास्ता जो है ना वो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे जो मुकर्रर हैं सरदार वसीम सज्जाद, तशरीफ लाएं। अंदा के लोग इलेक्शन लड़ते रहे, गंगाल के लड़ते रहे, लेकिन घोड़ा से तारीख में चेयरमैन आजम साहब के बाद पहली बार कोई बंदा लोकल इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो अब हम ये तो रखेंगे कि वो अंदा वाले हों, ठील वाले हों, खजूरला गंगाल वाले हों, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन करनी है। तो नेक्स्ट जो मुकर्रर है मैं दावत देता हूँ राजा तसव्वुर अली खान साहब को कि वो तशरीफ लाएं, मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आ जाएगा, टाइम मुख्तसर है लेकिन बड़े भाई का ऑर्डर था इसलिए मैं आ गया हूँ। तो मैं यहाँ आए हुए तमाम कायदीन हल्का और यूनियन कौंसिल से आए हुए तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं मेज़बान भी हूँ। तो एक ही पैगाम दूंगा, जिस तरह सियाद साहब ने कहा है कि घोड़ा वालों को पहली बार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की सीट मिली है, तो सबसे पहले ये घोड़ा वालों का काम है कि 100% यहाँ से वोट लें। मेरा ख्याल है कि सियाद साहब आपकी जो टीम काम कर रही है के अलावा इंशाअल्लाह खजूरला और ठिल से हम आपको गारंटी देते हैं, वहाँ से हम आपको लीड देंगे। तो ये घोड़ा वालों की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से इनको बिला मुकाबला से मुराद ये है कि बिल्कुल ओपन पोलिंग करवाएं और यहाँ से बिल्कुल जो है वो 100% वोट दिलवाएं। बाकी इंशाल्लाह हम पे छोड़ दें, और ये इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है और रहेगा। बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब के सदारत हाजी रमजान साहब कर रहे हैं, और मेहमान खुसूसी साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा खुर्शीद अहमद एडवोकेट जो है वो मेहमान खुसूसी हैं। इसके अलावा साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा शादाब सिकंदर एडवोकेट भी थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। तो मैं दावत खिताब देता हूँ मेजर रिटायर्ड हिजरा याद राजा साहब को, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात। तमाम यूनियन कौंसिल्स के अंदर आपको ये मसला देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जहाँ पे उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा हो। इस चीज़ से हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 2021 के इलेक्शन के हवाले से बात हुई कि 2021 का इलेक्शन हुए भी तकरीबन 2 साल, मेरे ख्याल में ये 1.5 साल हो चुका है। वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान के अंदर भी तामीर और तरक्की का पहिया जाम किया, और आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तामीर और तरक्की का काम जो है बिल्कुल रुक चुका है। अब नए नए दावों के साथ वो सामने आते हैं, लेकिन जो अपनी 4 साल कारगुजारी है वो क्यों नहीं बताते। तो ये वक्त आ चुका है कि आपने एक बार फिर मुतहिद होकर मुस्लिम लीग नून को, ना ये घोड़ा है, ना खजूरला है, ना गंगाल है, ना स्कूटियाँ, इससे आगे दड़ा है, उसके पार चिड़ी है, उसके इस साइड पे रोशनाबाद है। इस जमात के हर जगह पे जो जिम्मेदारान बैठे हुए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करें। और ये यकीनन फैसले आपके किए हुए, आपकी मशावरत से हुए, इसलिए जमात ये समझती है कि ये जिम्मेदारी आप सब की है। ये कोई ड्राइंग रूम में बैठे हुए सियासी फैसले नहीं किए गए। और ये बिलखुसूस इरशाद साहब, ये घोड़ा खजूरला, ये गंगा स्कूटियाँ, मैं इसमें दड़ा या रोशनाबाद को थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपने पोलिंग स्टेशन जीतने हैं, यहाँ से आपने क्लीन स्वीप करना है। और ये माजी में होता रहे। ये अगर कोई
ایسی جگہ یا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں ماضی کی مثال سامنے رکھ کے اگر آپ کو بتاؤں یہ 2021 کو چھوڑ دیں، باقی ماضی میں ہمیشہ یہ ون سائیڈڈ ہے. صرف حکمت عملی کی ضرورت ہے. اپنی ٹیم بنائیں اور انشاءاللہ جماعت آپ کے پشت پہ کھڑی ہے. اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ آپ کی کچھ نصیبی ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس جماعت کی کارکردگی اور کارگزاری پہ جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے کہ اگر کوئی انصاف کرنے والا ہوا تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اس لیے میں اہلیان کھریٹا آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ انصاف کریں. اگر انصاف نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اس لیے آج پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ جو نوجوان آج کھڑے ہوئے وسیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین. آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی سابقہ امیدوار اسمبلی راجہ خورشید محمد خان صاحب اور آج اس کی محفل کے صدر اور یونین کونسل کھریٹا کے بھی صدر میری مراد حاجی رمضان صاحب، مرحبا صاحب، نائب صدر ظہور بٹ صاحب، اور بالخصوص میں اپنے نوجوان بیٹے حسن محمود اور اس کی پوری ٹیم کو دل کے تھا کریں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اگرچہ وہ نون لیگی تھے لیکن جس طرح سے ایک پیر قبل مجھے مکری نے کہا کہ کچھ غلط فہمی کی وجہ سے وہ دوسری بات میں گئے تھے تو آج وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں. انشاءاللہ حسن ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہ اس سے قبل آپ کو مایوس کیا ہے نہ ادا کریں گے. ٹھیکیدار خادم صاحب، راجہ شہزاد آف یو کے، راجہ زہر خان آف یو کے، بابا ضمیر عزت صاحب اور ہمارے جو وارڈ کے ممبران ہیں، شاہد بھائی ہیں، وسیم ہیں، عاصم ہیں، چیئرمین عالم صاحب ہیں. اگر میں اس شخصیت کا نام نہ لوں تو یہ بھی میں سمجھتا کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر اس بزم میں وہ موجود نہیں ہے، میری مراد راجہ نثار احمد خان صاحب ہے کہ اس وادی بندہ کے سپود نے صاحب راجہ عبدالرحو خان صاحب جو کہ ان کو یہاں پہ اس محفل میں آنا تھا لیکن خرابی صحت کی وجہ سے وہ نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے. راجہ شہزاد سکندر بھی متوقع ہے لیکن مصبیات کچھ ایسی ہے، شادیوں کی بھی مار ہے، الیکشن کی بھی گہما گہمی ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت تو ہی لوں گا، صرف چند ایک باتیں آپ سے ضرور کروں گا. یہ ہم چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے 32 سال کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کرنے کا حکم دیا. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں ایک پنیری ہوتی ہے، یہاں سے بچے نوجوان تیار ہوتے ہیں جو کل ملک و قوم کی بھاگ ڈور سنبھالتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں اور وزیر اعظم بنتے ہیں. تو میں آپ تمام کی وجہ سے چیف جسٹس آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ 32 سال کے بعد کشمیری قوم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ چونکہ یہ عوام کا یہ حق ہے. بلدیاتی انتخاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں، ان کے جو کام کاج ہیں، وہ نجی سطح پر ان کو کہیں دور دراز نہ جانا پڑے. محلے گلیوں تک جو آپ کے یہ ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے امداد کرے تو آپ ان کے ذریعے آپ کے کام کاج انشاءاللہ ہوں گے. میرا تعلق جو کہ مسلم لیگ نون سے ہے تو میرا یہ پختہ ایمان ہے
کہ اگر میں مضبوط ہوا تو یاد نثار مضبوط ہوگا، شاداب سکندر مضبوط ہوگا، راجہ نثار مضبوط ہوگا، اگر یہ مضبوط ہوئے تو شاہ غلام قادری صاحب مضبوط ہوں گے، سابق وزیر اعظم فاروق حیدر مضبوط ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، جنرل سیکرٹری طارق فاروق مضبوط ہوں گے۔ جب یہ پوری ٹیم مضبوط ہوگی تو شہباز شریف اور نواز شریف مضبوط ہوگا۔ جب نواز شریف اور شہباز شریف مضبوط ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک پاکستان مسلم لیگ مضبوط ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو جس نے پاکستان کو بنایا تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ کی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے بانی ہے۔ وہ آج اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم اس خطہ میں رہ کر نعرے بھی لگاتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پورے ہمارے حلقے کے اندر ہماری جماعت کی ہدایت کے مطابق ہم نے وہ جو کمیٹیاں بنائیں، مشاورتی عمل کا آغاز کیا تاکہ ہر یونین کونسل کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مشاورت کر کے، اپنی وارڈز کے اندر مشاورت کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہمارا ضلع کونسل کا امیدوار کون ہوگا اور ہماری وارڈ سے جو امیدوار ہے وہ کون ہوگا۔ یہی فارمولہ، یہی ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، شاہ غلام قادر صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، یہ ان کی طرف سے ہدایات تھی۔ تو اس طرح ہم نے اس مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ پورے حلقے میں جاری کیا، کمیٹیاں تشکیل دیں، اور میں راجہ شاداب احمد خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو دل کی امیر گرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ شاداب صاحب کے ساتھ سینئر قانوندان جناب راجہ محمد عارف خان صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کی بہت تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، ادھر تشریف لے آئے۔